ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالدة أوسط أبواب الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا میں کی جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت دنیا میں پائی عزت عقبیٰ میں پائی راحت ماں باپ کی اطاعت ہے دو جہاں میں رحمت چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو میرے محترم بزرگوں دوستوں قرآن مقدس کی چھوٹی سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے گزشتہ جمعے میں بھی مختصر سی باتیں آئی تھیں آج بھی کچھ چند باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا والدین کے حقوق ہم پر بہت زیادہ ہیں مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر اس کی سزا نہ پالے آخرت میں جو سزا ہے وہ تو ہے ہی لیکن دنیا کے اندر اس کو سزا ملنی پڑے گی اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب اپنے ماں باپ کی قدر کریں محبت کی نگاہ سے دیکھیں ان کی خدمت کریں ان کی جائز باتوں کا احترام کریں اور ان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بتایا کتنی بڑی بات ہے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بتایا اور یہ حکم کیا کہ اگر وہ تمہیں کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو اگر وہ کوئی بات باپ اگر کہتا ہے بیٹوں سے تو پھر ان بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بولنا ڈانٹنا پھٹکارنا یہ تو دور کی باتیں ہیں ان کو اف تک نہ کہو کیوں
اس لیے کہ وہ بچپن میں جس طریقے سے ہمیں پالا اور پوسا ہے، جس طریقے سے ہمیں محبتیں دی ہیں، جو شفقتیں ہمارے اوپر کی ہیں، ہم اس کا بدلہ دنیا کے اندر چکا نہیں سکتے۔ جب ہمارے ماں باپ جوان تھے، بازوؤں میں طاقت تھی، تو ہمارے لیے نخرے برداشت کیے، ہمارے لیے ناز اٹھائے، ہمارے ہونٹوں پر تبسم سجانے کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، ہماری خواہشوں کو پورا کیا، ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کیا۔ وہ خود تو بھوکے رہے مگر تمہیں کھانا کھلایا، وہ خود تو پیاسے رہے مگر تمہیں پانی پلایا، وہ خود تو ننگے رہے مگر تمہیں کپڑا پہنایا، وہ خود تو روتے رہے مگر تمہیں ہنسایا۔ ساری پریشانیوں کو انہوں نے جھیلا لیکن تمہیں خوش کیا۔ اس لیے نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کو دل سے محبت کرے، ماں باپ کی عظمت کو دل کے اندر بیٹھائیں اور ان کے جائز باتوں کا احترام کریں، ان کی قدر کریں۔ اگر وہ کوئی بات کہہ بھی دیں تو خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کر لیں۔ میرے دوستو، والدین کا حق، والدین نے بچپن سے جس طریقے سے ہمیں پالا اور پوسا ہے، یقیناً ان کی قربانیوں کا صلہ ہم نہیں دے سکتے، ان کی محبتوں کا، ان کی شفقتوں کا ہم اس کا اس دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتے جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا اور پوسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بن گیا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، والدین پر ہمارا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اگر تم ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو گے تو جنت کے مستحق بنو گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم کے مستحق بنو گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہارے اللہ کی بخشش تمہارے تصورات سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کی بخشش تمہارے تصورات سے بھی بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض، میرے دوستو، ماں جن قربانیوں کو اپنے بچوں کے ساتھ پیش کرتی ہے، باپ وہ قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ٹھنڈی کا مہینہ ہے، برفیلی ہوائیں چل رہی ہیں، لوگ لحاف میں دبکے ہوئے ہیں، ٹھٹھرے ہوئے ہیں، لحاف سے چہرہ نکالنا نہیں چاہتے۔ ایسی حالت میں بچے نے پیشاب کر دیا، ایسی حالت میں بچے نے پاخانہ کر دیا، ماں اٹھتی ہے، برفیلی ہواؤں کو نہیں دیکھتی، ٹھنڈی کو نہیں دیکھتی، اٹھتی ہے اور اس گندگی کو صاف کرتی ہے، اس کے نیچے سوکھا ہوا کپڑا بچھاتی ہے اور اپنے نیچے گیلا کپڑا بچھا کے سو جاتی ہے، لیکن اپنے لاڈلے بچے کو سوکھے کپڑے پہ سلاتی ہے۔ ماں نے بڑی محبتوں سے پالا اور وہ ماں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں لے کے چلتی ہے۔
3 سال تک اپنے گود میں لے کے چلتی ہے اور تقریباً 24 کنٹل تک دودھ پلاتی ہے۔ آج ہم اپنی ماں کو اپنے گود میں 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 15 منٹ کے لیے نہیں لے کے کھڑے ہو سکتے۔ ماں بیمار ہو جائے، اپنے ماں کے سر پر 10 منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے، اور ماں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہیں بلکہ پورے 3 سال تک اپنے گود میں کھلاتی ہے۔ آج ہمارے دلوں سے ماں کی محبت نکل گئی، ہمارے دلوں سے والدین کی عظمت نکل گئی۔ میرے دوستو، اگر ہم اور آپ اپنی ماں کی محبت کو بھلا دیں گے، باپ کی عظمت کو بھلا دیں گے، باپ کو گالی دیں گے، ماں کے دوپٹے کو کھینچیں گے، گالی گلوچ دیں گے، تو یاد رکھو اس دنیا کے اندر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے؟ ایک صحابی رسول ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بستر پر تڑپ رہے، پریشانی کے عالم میں ہیں، بہت زیادہ پریشان حال ہے۔ ان کے گھر والے، ان کے آس پاس کے لوگ، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، سسکیاں لے لے کر پروردگار سے دعا کر رہے ہیں، میرے رب علقمہ کو جلدی سے اٹھا لے، علقمہ کے اوپر موت واقع کر دے۔ کافی دیر ہو گئی، لوگوں سے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، سسکیاں لے لے کر دعائیں کر رہے ہیں کہ علقمہ کے اوپر موت جلدی آ جائے، لیکن موت جلدی نہیں آئی، بہت دیر ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، علقمہ کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ علقمہ والدین میں سے کسی ایک کی سزا بھگت رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ان کے والدین زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اماں زندہ ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ کو بلایا جائے۔ والدہ آتی ہے، آپ نے پوچھا کہ تمہارے بیچ میں اور علقمہ کے بیچ میں کیا سلوک تھا؟ میرے دوستوں، ماں کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، دیندار تھا، لیکن میرے اوپر اپنی بیوی کو فوقیت دیتا تھا، اپنی بیوی کو فضیلت دیتا تھا، اس کی وجہ سے میں ناراض رہا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی بنیاد پر تیرے بیٹے کی روح پرواز نہیں ہو رہی، یہی وجہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی ممتا کو جگانے کے لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ یہ خبر علقمہ کے ماں کو ملتی ہے، وہ تشریف لاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو آپ نہ جلائیے، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں۔ میرے دوستو، اولاد اپنے ماں کو لاکھوں مرتبہ سزا دیتی ہے، لاکھوں مرتبہ پریشان کرتی ہے، لیکن اگر اولاد پریشانی میں آ جاتے ہیں تو ماں باپ کا دل ایک دم بالکل ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے اوپر، میری اولاد کے اوپر پریشانی نہ آئے۔ علقمہ نے معاف کر دیا، علقمہ کی ماں نے معاف کر دیا، اور جب معاف کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ادھر حضرت علقمہ کی روح پرواز ہو گئی۔ صحابی رسول ہیں،
ماں کی گستاخی پر اتنی بڑی سزا، اور ہم اور آپ کتنی گستاخی کرتے ہیں، ماں کو کتنا ستاتے ہیں، والد کو کتنا ستاتے ہیں، ماں کو گالی دیتے ہیں، باپ کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب اپنے ماں کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تاکہ ایک حج مقبول کا ثواب ملے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے والدین کی قدر کریں، اپنی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی قدر کر لیں، ان کی جائز باتوں کا احترام کر لیں۔ وہ اگر کہیں نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھیں، برائی کے اڈوں پر نہ جانے کے لیے منع کریں تو وہاں نہ جائیں، چونکہ ان کا حق بھی ہے کہنے کا کہ میرا بیٹا نیک بنے، میرا بیٹا پرہیزگار بنے، میرا بیٹا دیندار بنے، میرا بیٹا ایماندار بنے۔ ماں باپ، کون ماں باپ ایسا چاہے گا کہ میرا بیٹا شرابی بنے، میرا بیٹا جواری بنے؟ کوئی ماں باپ نہیں چاہیں گے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا دیندار بنے، ایماندار بنے، سچا پکا مومن بنے، داعی اسلام بنے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، مواعظ اختری کے اندر ایک صوفی صاحب تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے دیندار تھے اور بڑے نمازی تھے، لیکن وہ اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو بہت ستاتے تھے، اپنے ماں کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اپنے ماں کو بہت ستاتے تھے۔ کسی نے پوچھا، صوفی صاحب آپ کو یہ کوڑھ کی بیماری کیسے لاحق ہوئی؟ تو صوفی صاحب نے کہا، میں کیا بتاؤں، میں اپنی ماں کو بہت ستاتا تھا، میں اپنی ماں کو بہت ذلیل و رسوا کیا کرتا تھا، میں ماں کو گالی دیا کرتا تھا، میں ماں کے دوپٹے کو پکڑ کر باہر گھسیٹ کے لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن میری ماں نے بد دعا دی، ایک دن میری ماں نے مجھے بد دعا دے دی کہ جا تو کوڑھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ تجھے کوڑھی بنا دے، اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں تو شریک نہ ہو سکے، میرے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ میرے دوستو، وہی ہوا جو ماں نے بد دعا دی تھی، وہی ہوا کہ ان کو کوڑھ کی بیماری لاحق ہوئی اور ماں کا انتقال ہوتا ہے۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی اپنی ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اور کوڑھ کی بیماری میں اس عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، ماں کی نافرمانی کا مزہ چکھ رہے ہیں، ماں کی بد دعا کا مزہ چکھ رہے ہیں کہ کوڑھ کی بیماری میں ہوئے اور اس کے بعد اپنے ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ یہ ایسے پھول ہیں جن کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے جائز باتوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کبھی پوچھیں اپنے والدین سے، ان سے ملیں، ان کے پیر، ان کے سر پر تیل رکھیں، محبت سے پوچھیں کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ آج ہمارے یہ نوجوان اس سے کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص آفس سے آتا ہے اور گھر کے اندر جیسے داخل ہوتا ہے، بیوی نے ماں کے خلاف شکایت کر دی، اور نوجوان آفس سے آیا، بہت ساری الجھنیں رہی ہوں گی، آفس میں رہنے والوں کے لیے بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں،
وہ آیا، جب بیوی نے شکایت کی تو شوہر دندناتے ہوئے ماں کے کمرے میں جاتا ہے اور ماں نماز کی حالت میں ہے اور بھی سجدے کی حالت میں ہے۔ وہ نوجوان ماں کے گردن پر پیر رکھتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ دباتا ہے، ماں کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ بیوی کی محبت میں پاگل تھا، ماں کی روح پرواز ہو گئی۔ اب نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ کو لے جایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں اتارا گیا۔ اب قبر میں اتارا گیا تو اتارنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بیٹا قبر میں اترتا ہے، اس کا چچا زاد بھائی قبر میں اترتا ہے۔ ماں کو جب اتارا گیا، چچے زاد بھائی تو قبر سے باہر نکل آیا، لیکن وہ بیٹا جو ماں نماز پڑھ رہی تھی اور بھی سجدے کی حالت میں تھی، نماز کی عظمت کو بھی بھلا دیا اور ماں کے گردن پر پیر کو رکھ کر اتنی تیز دبایا کہ ماں کی روح پرواز ہو گئی۔ اور اب وہ جب قبر میں اترتا ہے بیٹا اور پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو قبر اس کو دبوچ لیتی ہے، قبر اس کو دبوچ لیتی ہے۔ وہ بڑی کوشش کرتا ہے، خوف و وحشت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بڑی کوشش کی اس نے کہ کسی طریقے سے میں قبر سے باہر نکل جاؤں، لیکن قبر سے باہر نہیں نکلا، اس کو موت ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی، باری تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیجئے، اس نے جو غلطی کی اس کو معاف فرما دیجئے، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی اور اس شخص کو موت ہوئی۔ اسی قبر کے اندر ماں کے ساتھ اس شخص کو بھی دفن کر دیا گیا، اس کے بیٹے کو بھی دفن کر دیا گیا، مٹی اوپر سے ڈال دی گئی۔ پھر لوگ جب گھر پہ آتے ہیں اور بیوی سے بتاتے ہیں کہ ایسی بات ہوئی، تو بیوی کہنے لگی یہ میرا قصور تھا، میری غلطی تھی، میری وجہ سے میرا شوہر کے اوپر یہ عذاب آیا ہے۔ میرا شوہر جب آفس سے آیا اور میں نے ماں کے خلاف زہر اگلا، وہ میری محبت میں ایسا پاگل تھا، میری محبت میں ایسا دیوانہ تھا کہ وہ فوراً گیا اور ماں نماز کی حالت میں تھی، سجدے کی حالت میں تھی، ماں کے گردن پر پیر رکھا اور اتنی تیز دبایا کہ ماں کی روح پرواز ہو گئی۔ وہ میری غلطی تھی، میری وجہ سے میرے شوہر کو یہ عذاب ملا، میری وجہ سے میرے شوہر کو یہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر ٹوٹا۔ اس لیے میرے دوستو، جو شوہر بن چکے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، یقیناً اپنے بیوی سے محبت کرو، منع نہیں ہے، بیوی کی خوب خدمت کرو، ان سے خوب محبت کرو، منع نہیں ہے، لیکن اس محبت میں اپنے والدین کی عظمت کو نہ بھلاؤ، اپنے والدین کی محبت کو نہ بھلاؤ۔ والدین نے جس قربانیوں کے ساتھ تجھے پالا تھا، جس محبت کے ساتھ تجھے پالا تھا، جن شفقتوں کے ساتھ تجھے پالا تھا، اس کو تو بھی یاد کرو، اس کو بھی تو یاد کرو۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں مکمل ایک آیت، و بھی بڑی آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو مت، ان کو تکلیف پہنچاؤ مت۔ یہ قرآن اعلان کرتا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم مغرب کے بعد گھر میں نہ رہیں، اماں یہ پوچھ لے کہاں تھے، کیوں اتنا لیٹ ہوا، باپ پوچھ لے کہاں تھے، کیوں اتنا لیٹ ہوا۔ مغرب کے بعد گھر میں رہنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان
رات میں گھومتے ہیں 10 بجے 12 بجے، ظاہر سی بات ہے ماں کو تکلیف ہوگی، باپ کو تکلیف ہوگی، ماں باپ یہ چاہیں گے کہ کہیں فالتو جگہوں پہ نہ گھومے بچہ، لیکن ماں باپ سے لوگ لڑتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسے نوجوان جو ہیں وہ خبردار ہو جائیں، ایسے نوجوان خبردار ہو جائیں۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، ماں نے کتنی محبت سے پالا کہ بچے کے ناک سے ہمیشہ پانی بہہ رہا ہے، ماں اپنے دوپٹے سے پوچھتی ہے، ہاں ہے کہ نہیں، ناک کو صاف کرتی ہے، منہ کو صاف کرتی ہے، کہیں گندا کپڑا اگر پڑا ہوا ہے بچے نے دیکھا اسے صاف کرنے لگا، ماں نے کہا نہیں بیٹا وہ گندا کپڑا، تم ادھر آؤ میرے پاس آؤ، اپنے دوپٹے سے اپنے لوگے سے ماں اپنے لاڈلے بچے کو، اس کے ناک کو، اس کے منہ کو صاف کرتی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ صاف کیا ہوگا، نہ جانے کتنی مرتبہ چہرے کو دھلا ہوگا۔ دنیا میں باپ سے سچا۔ آج یہی بچے والدین سے نفرت کرنے لگے، آج یہی بچے اپنے ماں کو ماں نہیں سمجھتے ہیں، اپنی بیوی سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ماں کی عظمت کو بھول گئے، ماں کی محبت کو بھول گئے۔ میرے دوستو، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب، یہ پھول ایسے پھول ہیں کب گر جائیں کب چلے جائیں کچھ معلوم نہیں ہے، اس لیے ان کی دعائیں لو، ان سے محبتیں کرو، ان کو دیکھو تو پیار سے دیکھو، ان سے پوچھو ابا کوئی پریشانی تو نہیں، اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے بتائیے، انشاءاللہ اس پریشانی کو میں دور کروں گا، اس پریشانی کو میں دور کروں گا۔ میرے دوستو، اتنا آپ کہہ دیں گے آپ کے والد کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، ہاں میرا بیٹا مجھے مانتا ہے، میری قدر کرتا ہے، میری عظمت کو پہچانتا ہے، لیکن آج ہماری اولادیں ماں سے دور، باپ سے دور، اور جن کی شادیاں ہو گئی ان کا تو کیا پوچھنا، وہ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے بھی دور ہو گئے، گھر سے بھی دور ہو گئے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم سب اپنی ماں کی عظمت کو پہچانیں، اپنی ماں کی قدر کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور ہم نے اس چیز کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماں کی عظمت، ماں کی محبت اپنے دلوں میں ہم سب کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک ہم تمام لوگوں کو رکھے اس دنیا کے اندر صحت و عافیت کے ساتھ